ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔ روز دیہڑی پہ نہ جانے پر ہم نے بچے کو مارا ہے، نوکری پر نہ جانے پر ہم نے بچے کو مارا ہے، اسکول نہ جانے پر بچے کو مارنا تو یاد ہے، ٹیوشن نہ جانے پر بچے کو مارنا یاد ہے، فجر کی نماز نہ پڑھنے پر بچے کو مارا ہو یاد نہیں آتا۔ تم میں سے ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کے اس حصے میں اور اس پوری روایت میں جو بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ پوری روایت ہم سب کو جھنجھوڑ رہی ہے اور ہم سب کا یہ احساس پیدا کر رہی ہے کہ جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، یہ اسلام اتنا عمدہ اور اتنا پیارا دین ہے کہ اس کے ماننے والے کو اسلام غیر ذمہ دار رہنے ہی نہیں دیتا۔ تو غور کیجیے، اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر چل گیا، پھر چل گیا، آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آخر بیٹیوں کو اتنی ہائی کوالیفیکیشن دلانے کے لیے بیرون ملک بھیجنے کی کیا دھوم سوار ہو گئی آپ کو؟ اسلام کے مطابق تربیت کیجیے۔ کل بروز قیامت آپ سے پوچھا گیا کہ اپنی بیٹی کو قرآن و حدیث کے بارے میں کیا سکھایا، کیا جواب دو گے؟ ہماری اسلام کی تعلیمات پر غور کیجیے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی، آپ نے اپنے بچے کی تربیت صرف ABCD کی ہے، 1 2 3 4 کی ہے۔ الٹی سیدھی فلمیں لا کر گھر میں دی، کیبل گھر میں لا کر دیا، اس سے کرایہ ادا کر رہے، سارے الٹے سیدھے کام جو آپ نے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کیے، اہل و عیال کو خوش کرنے کے لیے کیے، کل قیامت کے دن یہی بیوی بچے، یہی اہل و عیال جن کو خوش کرنے کے لیے آج اللہ کی ناراضگی اٹھائی، کل یہی ہمارے نامہ اعمال سے نیکیاں لے کر اپنے گناہ ہم پر ڈالیں گے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ انہی جن بچوں کی وجہ سے ہمیں جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے۔ سی جا چاہیے ہم کو قدموں میں تھوڑی سی جا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرۃ العیون کے حوالے سے نقل ہے کہ قیامت کے دن ایک مرد کو اللہ عز و جل کے حضور کھڑا کیا جائے گا، اس کی بیوی اور اولاد اللہ عز و جل کی جناب میں شکایت کرتے ہوئے عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل، اس مرد کو ہمارے حق کے بارے میں
مواخذہ یعنی پوچھ گچھ فرما. کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے دین اسلام کی باتیں نہ سکھائیں اور ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا اور ہمیں اس نے بے علم رکھا تھا, ہمیں علم کی بات بھی نہیں سکھاتا تھا, اور جو حرام روزی ہمیں کھلاتا تھا اس کا ہمیں علم بھی نہیں تھا. لہذا اس بد نصیب کو حرام روزی کمانے کے سبب پیٹا جائے گا, یہاں تک کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا. اس کے بعد انہیں میزان پر لے جایا جائے گا, یعنی اس مرد کو فرشتے پہاڑ کے برابر اس مرد کی نیکیاں لائیں گے. تو اس مرد کے اہل و عیال وغیرہ میں سے ایک ایک شخص آگے بڑھے گا اور کہے گا میرا وزن کم ہے, وہ بھی اس کی نیکیوں سے اپنی کمی پوری کرے گا. پھر دوسرا عیال کا شخص آئے گا, وہ بھی اس کی نیکیوں سے اپنی کمی پوری کر لے گا, یعنی اس کی جو نیکیاں اتنی سارے جو فرشتے لائے تھے پہاڑ کے برابر, تو اس کے عیال والے آئیں گے اور اپنی کمی پوری کریں گے. غرض کے وہ سب اہل و عیال اس کی نیکیاں لے جائیں گے. پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف رک کر کے کہے گا میری گردن پر اب وہ گناہ رہ گئے ہیں جو تمہارے لیے میں نے اٹھائے تھے. اور فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کے گھر والے اس کی تمام نیکیاں لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جو باب المدینہ کراچی کے مشہور علاقے اورنگی ٹاؤن کی مسجد باہر مدینہ میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہیں, آپ نے گھر کے اہل و عیال کے ایک اہم ترین فرد جو اس گھر کا کفیل تھا, مرد اس گھر کا کفیل تھا, اس کا عبرتناک انجام سماعت کیا کہ اسے جہنم میں جانے کا حکم ہوا, اور فرشتے یہ کہتے گئے کہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کے گھر والے اس کی تمام نیکیاں لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا, یعنی گھر والوں کی وجہ سے. اور قیامت کے دن وہ شخص اپنے گھر والوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری گردن پر اب وہ گناہ رہ گئے ہیں جو تمہارے لیے میں نے اٹھائے. یعنی ایک تو بندہ اپنے گناہ اس کے ذمہ اس کے پلے بندے ہوتے ہیں, اور وہ گناہ جو اس نے گھر والوں کے لیے کیے تھے, حرام روزی کھلائی تھی, اپنے گھر والوں کو دین اسلام کی تعلیم نہیں کی, اپنے گھر والوں کو دین کی باتیں